امام نے کیا صرف مدینہ چھوڑ کے کربلا اس لیے بسائی تھی کہ ہم روئیں؟ کیا صرف اس لیے بسائی تھی کربلا مدینہ چھوڑا تھا کہ ہم مجلس کریں؟ کیا صرف کربلا بسانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلوس نکالیں؟ کیا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم آنسو بہا لیں، گریہ کر لیں، زیارت کرنے کے لیے جائیں؟ دیکھیں، یہ سب مقصد کربلا نہیں ہے. مقصد کربلا کا ایک حصہ ہے. مقصد حسین ابن علی کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ہم جیسا انسان جسے اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں ہے، وہ حسین ابن علی کا مقصد بتائے گا؟ کون بتائے گا حسین کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر صاحب مقصد ہی بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے. امام جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو مدینہ چھوڑتے وقت حسین ابن علی نے اپنے مقصد کا اعلان کیا ہے. انی لا مخرج شرم ولا بطرا ولا ظلم ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. دیکھو، نہ میں جنگ و جدال کے لیے جا رہا ہوں، نہ تخت و تاج کے لیے جا رہا ہوں. مولا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دوں، برائیوں سے روکوں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. حسین نے کیا کہا؟ میں جنگ و جدال، تخت و تاج کے لیے نہیں جا رہا ہوں. مولا پھر کہا اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں. مولا اصلاح امت مقصد؟ کہا جب اصلاح کروں گا تو جو راہ مستقیم سے بھٹک کے ادھر چلا گیا ہے وہ پلٹ کے پھر آ جائے گا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. حکمت معصوم جانے. مگر کربلا کے دشت کو دیکھنے کے بعد کم سے کم مجھ جیسا جاہل یہ سمجھا کہ حسین نے جو کربلا بنائی تھی اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ جو ادھر ہے اسے ادھر بلایا جائے. تو پھر یہ ہماری مجلس کربلا کی یادگار ہے نا، ان کا بھی معیار یہی ہونا چاہیے. جہاں مجلس حسین ہو حرمتاج لوگ چلے آئے. اگر مقصد یہ ہے تو پھر یقیناً ہم مقصد حسین پہ عمل کر رہے ہیں. ورنہ اگر ہم مجلس اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں صاحب بڑی اچھی پڑھی، تو یہ لوگوں کی مجلس ہوگی، حسین کی نہیں ہوگی. صاحب ہم سلام اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں صاحب بڑی اچھی آواز ہے. کسی چیز کو ایک ہی بار بیچا جا سکتا ہے، بار بار نہیں بیچا جا سکتا ہے. اگر میں نے اپنی خواہشات کے اعتبار سے پیسہ لے کے مجلس آپ کو بیچ دی تو اب شہزادی آپ کو اس کا جو بھی بدلہ دینا ہو دے. ہم وہاں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ ہم نے تو آپ کو بیچ دیا. بہترین تجارت یہ ہے کہ خدا اور اہل بیت کے ساتھ کیجئے، قیمت ان کی مرضی پہ چھوڑ دیجئے، اپنی خواہشات کو بیچ میں مت لائیے. اور جہاں انسان ان کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے وہاں انسان اپنے فریضے پہ عمل کرتا ہے، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی نہیں کوشش کرتا. ہمارے یہاں کا المیہ یہی ہے صاحب، ہم اپنی ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے، ہم فیصلہ دینے والے بننا چاہتے ہیں. سماج کی کڑوی سچائی یہ ہے کہ ہر انسان اپنے حصے کا سچ کہنا تو چاہتا ہے، اپنے حصے کا سچ سننا نہیں چاہتا ہے. یہ کڑوی سچائی ہے صاحب. ہم یہ فلاں صاحب کے بارے میں جانتے ہیں وہ اچھے آدمی نہیں ہیں، یہ تو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم اچھے ہیں یا نہیں یہ ہم سننا نہیں چاہتے. حسین ابن علی کربلا کے میدان میں جتنوں کو لے کے آئے ہیں. پیغمبر کی حدیث ہے نا، المومن مرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. یعنی اگر ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر اپنی صورت دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھے آئینے کا کمال یہ ہے کہ دھبا جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی دکھاتا ہے، نہ چھوٹا دکھاتا ہے نہ بڑا دکھاتا ہے. اگر واقعاً آپ مومن ہیں تو آپ کے دوسرے مومن بھائی کے اندر جو بھی دھبا ہو خاموشی سے اسے اتنا ہی بتائیے، نہ گھٹا کے بتائیے نہ بڑھا کے بتائیے.